بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ قرآنی تعلیمات اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین گلدستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن کی کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرا سورۃ بقرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ جاری کرنے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت ہوئی، دوم جب اسے آسمان سے زمین پر لایا گیا، تیسرا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش کے خاص خزانوں میں سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 سورۃ کوثر، نمبر 4 سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اس کا نام خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کی بنا پر کہا جا سکتا ہے، سورۃ فاتحہ اگر بنیاد ہے تو قرآن مجید اس کی عمارت ہے، سورۃ فاتحہ اگر بیج ہے تو قرآن اس کی فصل ہے، سورۃ فاتحہ اگر دیباچہ ہے تو قرآن اس کی تشریح ہے، سورۃ فاتحہ اگر کرن ہے تو قرآن اس کا اجالا ہے، سورۃ فاتحہ اگر پھول ہے تو قرآن اس کی خوشبو ہے۔ محترم ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر یہ سورت قرآن کے آغاز کا باعث بنی، کن باتوں کی بنا پر اس سے قرآن کا افتتاح ہوا۔ سورۃ فاتحہ اپنے مضامین کی اہمیت کی وجہ سے پہلے نمبر کی حیثیت اختیار کر گئی۔ قدرتی طور پر اہم بات یا اہم چیز اولین جگہ اور نمایاں مقام پاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات 7 چھوٹے چھوٹے بولوں کا مجموعہ ہے اور ہر بول 4 یا 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ 7 میٹھے بول کیا ہیں؟ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 2 الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نمبر 3 مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نمبر 7 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ 7 آیات یا 7 بول نہیں بلکہ یہ 7 مستقل عنوانات ہیں جو حسب ذیل ہیں: عقیدہ توحید کا بیان، رحمت الہیہ کا بیان، عقیدہ آخرت کا اقرار، اعتراف عبودیت، دعائے ہدایت، رسالت پر ایمان، مغضوب اور گمراہ لوگوں کی پیروی سے اجتناب یعنی بچنا۔ پہلی 3 آیاتوں میں اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف ہے، آخری 3 آیاتوں میں دعا، درخواست اور التجا کا مضمون ہے۔ درمیانی آیت میں حمد اور دعا دونوں کا حسین امتیاز نظر آتا ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی ماہیت اور خلاصہ کے لحاظ سے دعا کا حسین اور جمیل گلدستہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کو کتاب ہدایت کا سر آغاز کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔ سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے۔ کسی بھی کتاب کے دیباچہ سے اس کے موضوع اور مضامین کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات
پورے قرآن مجید کی تعلیمات کی ہیڈ لائنز ہے، یعنی خلاصہ کا کام دیتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح، اس انداز سے، اس اسلوب سے اور اس رنگ ڈھنگ سے مانگو گے تو میں خوش ہو کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے اور بندے کے مابین تقسیم ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سورۃ فاتحہ کو کتاب میں پہلے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اگر بندے واقعی اس کتاب رشد و ہدایت سے رہنمائی یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے دعا مانگیں۔ سورۃ فاتحہ مالک حقیقی کے حضور بندے کی جانب سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ جب کوئی بندہ اہدنا الصراط المستقیم، راہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، جواب میں قرآن بول اٹھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا اس طرح بول اٹھنا گویا قرآن حکیم کا انداز بتاتا ہے، قرآن حکیم کا انداز بتاتا ہے۔ سارا قرآن سورۃ فاتحہ کی دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ کی رغبت نصیب فرمائے اور اس کے معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔